وہ حکیم خان کا بیٹا تھا، پورے گاؤں کی جائیداد کا وارث اور جاگیروں کا مالک۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی تمام جائیداد چھوڑ کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تاکہ پڑھائی کر سکے۔ وہاں ایک نیک پردے دار لڑکی نے غلط فہمی کی بنا پر اسے سب کے سامنے تھپڑ مار کر بدنام کیا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے زبردستی اس پردے دار لڑکی سے شادی کی تھی اور اس کے وجود کو روند ڈالا تھا۔ وہ لڑکی بری طرح بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ تبھی سردار نے اسے طلاق دینی چاہی، پر اس لڑکی کے منہ سے الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما تھا، ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی اور اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنے رکے ہوئے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ خوف کی ایک بھرپور لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس اندھیرے کمرے میں رکھی چارپائی پر سے اٹھی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں روشنی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے سر کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے شدید چکر آ رہے تھے۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ اندر آتی شخصیت کی طرف جب اس کی نظر پڑی تھی تو وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے جانے دو۔ وہ رونے لگی اور اس کے رونے میں اس قدر تڑپ تھی کہ چند لمحے کے لیے مقابل کھڑا شخص بھی حیران رہ گیا تھا۔ اب رونے سے بھلا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے میری ذات کو اور اس کے غرور کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی۔ وہ شخص چبا چبا کر کہتا ہوا وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ اس کے اس طرح اپنے سامنے بیٹھنے پر خوفزدہ ہو کر دور ہٹ گئی تھی۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطے مجھے جانے دو۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا کہ میرا کیا قصور ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو گر رہے تھے، جسے اس نے صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مقابل نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب تمہارا یہ رونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تم نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خود کمایا، اور انسان کو اپنی کمائی کا جواب تو دینا ہی پڑتا ہے نا۔ وہ کرسی کو لات مار کر دور ہٹا چکا تھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگا کر ایک ہاتھ دیوار پر ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا اس نے اچانک پکڑا تھا کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ سب کچھ کر کے معصوم بن جاؤ گی اور مجھے کچھ خبر نہیں ہوگی؟ سردار حکیم خان نے اس کی طرف دیکھ کر چبا چبا کر کہا تھا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تمہیں لگا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پھرنے والا ایک لوفر انسان ہوں، جیسے تم جب دل چاہے تھپڑ لگا کر آزاد ہو جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسے سامنے کھڑی عائشہ کا جبڑا بھینچا تھا اور زور زور سے جھنجھوڑ کر اسے پیچھے ہٹایا تھا کہ اس کا سر دیوار سے لگا تھا۔ درد کی ایک بھرپور لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ رو پڑی تھی۔ اب تمہارا رونا میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹ جاؤ۔ تمہیں خدا کا واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس کے پیروں میں گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے تم روک نہیں سکتی ہو، کیونکہ اب تمہارے اور میرے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اور اس خاص رشتے کی یہی مانگ ہے کہ میں ساری حدیں بھلا دوں، اور وہ اگلی پل ساکت ہو چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تبھی اس کے ذہن کے دریچے پر یاد کا ایک کواڑ کھلا تھا، اور وہ اسے اندازہ ہوا تھا کہ ایک دھندلائے ہوئے مناظر میں
کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دستخط کروایا تھا اور اسے 3 بار ایک ہی جملہ کہنے کے لیے زور دیا تھا۔ اس کی کان پٹی پر بندوق رکھی گئی تھی، وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ تو کیا سردار حاکم خان نے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے؟ یہ سوچ ذہن میں آتی اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور زور زور سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر سردار حاکم خان کے دل کو بے حد تسلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے روندنے لگا تھا۔ اس نے اسے اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے بلند ہوئی تھی جسے اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر روک دیا تھا، اور پھر وہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ اپنے بدلے کی آگ میں وہ اتنا جل رہا تھا کہ اس کی جلن اس نے عائزہ کے پورے وجود میں اتار دی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ مزاحمت کی بہت کوششیں کی تھی اسے اپنے وجود سے دور ہٹانے کے لیے، اس نے بہت زور لگایا تھا، لیکن وہ ایک نازک دہان بان سی لڑکی تھی جس کے پورے وجود کو وہ زخمی کر رہا تھا اور اپنی بدلے کی آگ میں جل کر اسے بھی جلا کر بھسم کر رہا تھا۔ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ عائزہ کی بات سن کر وہ ہوش میں آیا اور دور ہو گیا۔ وہ زمین پر کٹے پرندے کی مانی تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اور غلط فہمی اسے اس نیچ پر پہنچا دے گی، اور سردار حاکم خان اسے اپنے انتقام اور غصے کا نشانہ بنائے گا۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرا سب سے بڑا خواب تھا، اور آج میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ میرے دل کو بے حد سکون ہے۔ وہ وہی کرسی پر بیٹھ کر اسے اس حالت میں دیکھ کر لطف اٹھا رہا تھا اور سگریٹ جلا کر سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں عائزہ عکس دھندلا ہو گیا تھا، اور تبھی وہ بیڈ پر سے اٹھی تھی۔ اس نے اپنی حالت سدھاری تھی۔ میں اب تمہیں طلاق دوں گا اور تم پر واضح کروں گا کہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے دکھ اور تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، اب میں وہی سب کچھ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں تمہیں… ایسے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، عائزہ نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو اس طرح ہنس رہی ہو۔ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا، بلکہ میرا ذہن تو ابھی ہی کھلا ہے، اور تمہارے بند ذہن کو کھولنے کے لیے بھی میرے پاس بہت اچھی ترکیب ہے۔ وہ درد سے بحال تھی، لیکن سردار کے غرور کو توڑنا چاہتی تھی جس نے اسے آج یہ دن دکھایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کہنا کیا چاہتی ہو کھل کر کہو۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو کر چند قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یہی کہ میں جیت گئی ہوں اور تم ہار گئے ہو، کیونکہ تم مجھے ابھی جانتے ہی نہیں ہو۔ سردار ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اور مجھے تمہیں جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سینے پر بازو لپیٹ کر اس سے کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ سردار کو زوروں کی ہنسی آئی تھی۔ اچھا، اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی اس بدلی ہوئی حالت پر بے پناہ حیران تھا، لیکن اپنی اس حیرانی کو اس نے اپنے لفظوں سے چھپا لیا تھا۔ میرا نام سن کر تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے اور تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت واپس آئے گی۔ دراصل جال میں نہیں پھنسی، تم پھنسے ہو۔ شکار تم نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ سردار کو بے پناہ غصہ آیا تھا۔ اس لڑکی کی اکڑ تو ابھی تک برقرار تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بتاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے عائزہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ تبھی عائزہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کو جما کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں عائزہ نہیں ہوں، بلکہ نویرہ ہاشم خان ہوں۔ سردار حاکم کے ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے تھے۔ نویرہ نے اپنی بات مکمل کی تھی اور درد کی شدت اپنی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ سردار حاکم خان نے جو ظلم اس پر ڈھایا تھا، اس کے نتیجے کے طور پر وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ سردار حاکم اپنی آنکھیں حیرت سے پھیلائے اسے غائب دماغی سے دیکھ رہا تھا۔
وہ تڑپی تھی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا تھا۔ نویرہ ہاشم خان، یہ نام تو اس نے بچپن سے سنا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس کے سردار حکیم خان سے کیا رشتہ تھا؟ اور اس وقت اسے کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ سردار حکیم خان کے چہرے پر تو جیسے لہو ہی موجود نہیں تھا۔ وہ بالکل سفید لٹھے کی مانند ہو گیا تھا، اور اگلی پل وہ آگے آیا تھا۔ نویرہ ہوش کرو نویرہ، خدا کا واسطہ اپنی آنکھیں کھولو۔ نویرہ کی بند آنکھوں نے کھلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا سانس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سردار حکیم خان کی وحشت نے اس کا یہ حال کر دیا تھا کہ اس کی آنسوں کی ڈور اس کے جسم سے ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نویرہ، خدا کا واسطے تم مجھے سچ بتائے بغیر نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بلند آواز میں چیختے ہوئے نویرہ کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر دوڑ کر باہر کی طرف گیا تھا۔ اس کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ زندگی نے اسے کیسے موقع پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہ سکا۔ اسے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اب اس کی عزت خطرے میں تھی۔ اسے کسی بھی حال میں نویرہ ہاشم خان کو ہوش میں لانا تھا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر ساری زندگی گاؤں والے اس پر لعنت ملامت کرتے رہتے۔ رات کی اس تاریکی میں وہ دوڑ کر اپنی گاڑی کے پاس آیا تھا اور اسے لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ نویرہ ہاشم خان کون تھی؟ سردار حکیم خان کا چہرہ یک لخت کیوں بدل گیا تھا؟ اور ایسا کون سا راز جو ان دونوں کے درمیان تھا؟ یہ مخفی تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے ان دونوں کے۔ چند مہینے پہلے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے پورے 3 سال ہونے والے تھے، اور وہ ابھی تک کسی سے گھل مل نہیں سکی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور اسی بات کو بھی کافی عرصہ ہونے لگا تھا، لیکن اس کا دل پھر کبھی سنبھل ہی نہ سکا تھا۔ جو کچھ اس پر گزری تھی اور جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زین اندر آیا تھا۔ ارے، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہے؟ زین کی بات سن کر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ دیکھیں، آپ کا موڈ خراب ہے نا، اور میں آپ کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا خوشخبری ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تبھی زین نے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ اس کے آگے لہرایا تھا۔ اس نے کاغذ فوراً سے زین کے ہاتھ سے لیا اور ایک دم سے چیخ مار کر اچھل پڑی۔ اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ 2 دن بعد ہی اسے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی، اور ان 2 دنوں کو اس نے گن گن کر کاٹا تھا۔ اگلے 2 دن بعد وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جیسے اس نے سر پر چادر جمائی اور بیگ کندھے پر لٹکایا تو اس کے ماموں جان نے اسے روکا تھا۔ عائزہ، انہوں نے اسے پکارا۔ جی ماموں جان۔ وہ ان کی طرف پلٹ کر آئی۔ بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ کن حالات میں تم یہاں آئے ہو؟ اس کا سر جھک گیا تھا۔ جی ماموں جان، اس نے بس مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر یہ بات ذہن میں بٹھا لو میری بیٹی کہ اب تمہیں کہیں بھی جانا ہے تو اپنی شناخت چھپانی ہوگی۔ عائزہ نے سر اٹھا کر ان کی بات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں سمجھی نہیں ماموں جان۔ تبھی انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی چادر کا ایک کونا اس کے چہرے پر رکھ کر نقاب کرنے کا کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جی بہتر، یہ کہہ کر وہ باہر آئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر پھیل گئے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے 3 سال تک اپنی شناخت چھپانی پڑے گی اور ان لوگوں سے بچنا پڑے گا جو اس کے دشمن تھے، جنہوں نے اس کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اور آج اگر وہ کسی کی وجہ سے زندہ تھی تو صرف اور صرف اس کے ماموں جان کی وجہ سے، ورنہ وہ کب کی جل کر راکھ ہو جاتی اور اس کی راکھ بھی نہ ملتی۔ وہ بس میں بیٹھ کر اپنی یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بس نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ کے عین سامنے اتارا تھا، اور جیسے اس نے باہر قدم رکھا تھا تو وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ وہاں بہت سے طالب علم موجود تھے۔
لیکن اس کا اپنا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے اسے اپنا آپ خالی خالی سا محسوس ہوا۔ اس نے ہمت کی اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ جو کچھ اس پر گزری تھی، اس کے بعد اس کے دل کی یہ حالت ہونا بالکل نارمل سی بات تھی۔ وہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہی تھی، ویسے ویسے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ذرا دیر میں اس کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور بالآخر 3 سال بعد وہ ایک ایسی شخصیت کو دیکھے گی جس سے وہ پورے 3 سال تک چھپتی چلی آ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ چیخنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے حیرت سے پیچھے کی طرف دیکھا تھا تو آنکھیں ابل پڑی تھی۔ وہاں ایک تیز رفتاری سی گاڑی یونیورسٹی کی گیٹ کے اندر تک چلی آئی تھی۔ اس میں موجود 2 لوگوں کو اس نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف گرتی، کسی نے اسے تھام کر ایک طرف دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح گری تھی۔ اس نے خود کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے اپنی دونوں ہتھیلیوں کا سہارا لیا تھا، اور اس کوشش میں اس کی ساری ہتھیلیاں چھل سی گئی تھی۔ اس کا نقاب سرخا تھا اور اس کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ تبھی گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ رکی تھی۔ گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بھرپور شخصیت کا مالک مرد آگے بڑھا تھا اور اس گاڑی سے ایک لڑکے کو نکال کر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا سمجھ رہے ہو تم کہ بری یونیورسٹی تمہاری جاگیر ہے؟ تھپڑ کھانے والا لڑکا کوئی اور نہیں اسجد تھا، جس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے حاکم خان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے تھپڑ مارو؟ اس لڑکے نے حاکم خان کو دھکا دیا تو وہ دور ہوا، اور تبھی عائزہ نے نگاہیں اٹھا کر اس مرد کی طرف دیکھا تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ اپنی جگہ تھم سی گئی تھی، سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ 3 سال تک وہ شخص سے چھپتی چلی آ رہی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر نقاب لگایا تو رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے درد سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ اس نے اس کی جان بچائی تھی اور اب اس لڑکے سے جھگڑا کر رہا تھا۔ ان دونوں کی منہ ماری بھری تھی اور ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تمہاری اتنی ہمت کہ غلطی کر کے پھر دھوکہ بھی مجھے ہی دو۔ حاکم خان کی بھرپور آواز پوری یونیورسٹی میں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکا اور اس کا دوست وہاں سے نکالے گئے تھے، ورنہ کچھ بید نہیں تھی کہ حاکم خان انہیں جہنم رسید کر دیتا۔ تبھی حاکم خان نے ہجوم کو چیرتے ہوئے اس لڑکی کو تلاش کیا تھا جس کی جان کو اس گاڑی سے خطرہ تھا، اور اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ لیکن عائزہ تو اسی وقت وہاں سے کھڑی ہو کر اپنے کپڑے جھاڑ کر آگے گم ہو گئی تھی، کیونکہ یہ گھڑی اس کے لیے قیامت کی گھڑی تھی۔ سردار حاکم خان سے 3 سال تک چھپنے کے بعد وہ یوں اس کے سامنے آ جائے گا، اس نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی تھی۔ کلاس میں تمام لوگوں نے اسے بھاگ کر اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، اور پھر گہرے گہرے سانس بھرتے پانی کی پوری بوتل پیتے دیکھا تھا تو اس پر حیران ہوئے تھے۔ لیکن وہ کیا بتاتی کہ اگر وہ پانی نہ پیتی تو شاید جان سے گزر جاتی۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر سردار حاکم خان اس کے سامنے آ گیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے نقاب کے ساتھ ہی کلاس لی تھی، اور کلاس کے دوران بھی اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو تمام لوگ کلاس سے نکل گئے تھے، لیکن وہ وہیں تھمی بیٹھی رہی تھی۔ آج اس کی ایک ہی کلاس تھی، اس لیے اس نے کافی دیر تک اکیلے کلاس میں آنسو بہانے کے بعد جلدی سے اپنا سامان سمیٹا تھا اور بس کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ وہ بس کے انتظار میں تھی، تب اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کے پاس آئی اور گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا۔ آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ سردار حاکم خان نے اس کے سامنے گاڑی روک کر پوچھا تو وہ اچھل پڑی تھی اور پیچھے ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی آگے بڑھی تھی۔ سردار حکیم خان نے اپنے کندھے چکائے تھے۔ شاید یہ گریز کر رہی ہے، اسے شاید لڑکوں کا بات کرنا پسند نہیں۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی تھی اور پھر دوبارہ اس سے بات نہیں کی تھی۔ گاڑی مڑتے دیکھ کر عائزہ نے سکون کا سانس لیا تھا اور رکشے کو اشارہ کر کے جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو خود تسلی دی اور گھر پہنچ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ آؤ کھانا کھاؤ۔ زین اس کا ماموزاد کزن تھا جو اس سے چھوٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اندر آیا، لیکن آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھہر سا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ نا یار، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ وہ رو پڑی تھی۔ 3 سال بعد وہ آج مجھے دکھا ہے۔ میرے پورے بدن میں خوف دوڑ گیا ہے۔ میں کیا کروں گی؟ میں مر جاؤں گی۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ زین کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے اس کی کزن کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ جس شخص سے وہ چھپ رہی تھی وہ آج یونیورسٹی میں اسے ٹکرایا تھا۔ تم فکر مت کرو، بس اپنی شناخت چھپا کر رہنا اور اس سے دور دور رہنا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ بابا کو مت بتانا ورنہ کبھی تعلیم حاصل نہیں کر پاؤ گی اور یہیں بٹھا دیں گے وہ تمہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے خود کو کمپوزڈ کیا تھا اور زین کے مشورے پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تھی تو اس نے سب کی نظریں بچا کر لائبریری میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ وہ کلاس کے علاوہ وہیں پائی جاتی تھی اور زیادہ تر اپنا وقت پڑھائی میں گزارتی تھی۔ اسے ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ سردار حکیم خان نے اگر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی یا اسے دیکھ لیا تو پھر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسے وہاں بیٹھے نوٹس بناتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا تھا جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کسی نے آگے جھک کر چند الفاظ ادا کیے تھے اور وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اسے نقاب لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل کی دھڑکن کافی حد تک تیز ہو گئی تھی۔ جی آپ بیٹھ جائیے، اس نے اپنی آواز میں سختی پیدا کی تھی، اور جیسے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا وہ اپنی تمام کتابوں کو بند کر کے بیگ میں ڈال کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ سردار حیران رہ گیا تھا، کس بات کا آکڑ اور غرور ہے اس لڑکی میں کوئی اس سے فلرٹ تو نہیں کر رہا جو یہ مجھ سے اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے۔ اسے غصہ آیا تھا اور اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ یہ تمام لوگوں میں مجھے مختلف لگی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں اور اس کے ساتھ مل کر اس کے مسئلے کو حل کروں۔ ہر کسی سے الگ تھلگ نظر آ رہی ہے، لیکن نہیں، اس کا تو ایٹیٹیوڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور یہ منظر وہاں بیٹھے اسجد نے دیکھ کر اپنے دوست کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب تو دیکھ جس طرح اس نے مجھے بھرے مجمع میں تھپڑ مارا ہے نا، میں اسے اس نقابی کے ہاتھوں سے تھپڑ کھلاؤں گا۔ وہ ہنسا تھا اور اس کا یہ شیطانی پلان ایک قیامت لے کر آنے والا تھا۔ وہ کوئی نہیں جانتا تھا، یونی میں اس کی ایک ہی دوست بن پائی تھی۔ وہ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پتھر مارا ہو۔ اسے اپنی کمر میں درد کا احساس ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے آس پاس دیکھا تو حکیم خان اسے دور کھڑا اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ آخر یہ حکیم خان میری زندگی کا لازمی جز کیوں بن گیا ہے؟ وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم بار بار حکیم خان کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی دوست ارم نے اس سے کہا تو وہ چونک گئی تھی۔ نہیں تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہی بلکہ میں تو اسٹاف روم کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ کہیں سر کلاس کی طرف تو نہیں نکل گئے۔ اس نے بات سنبھال لی تھی اور ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اچھا، مجھے لگا تم حاکم کو دیکھ رہی ہو۔ میں بھلا اسے کیوں دیکھوں گی؟ حاکم ہوگا اپنے خاندان کا، صرف حاکم نہیں جاگیردار بھی ہے، پورے 10 گاؤں کا۔ یہ سننا تھا کہ عائزہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ مجھے کیا، جو بھی ہو یہاں سب برابر ہیں اور علم حاصل کرنے آتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔
اس نے انتہائی نرمی سے ارم کو سمجھایا تھا اور پھر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی کیونکہ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ ماموں جان نے اسے وجہ پوچھنی چاہی تھی کہ کہیں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا اسائنمنٹ یونیورسٹی سے کلاس روم تک جاتے ہوئے کہیں گر گیا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ وہ حواس باختہ سی اسائنمنٹ کے بارے میں معلوم کرتی ہوئی ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی۔ تبھی اسجد نے اسے روکا تھا اور ایک پرچی تھمائی تھی۔ اس نے پریشانی میں پرچی تھام لی تھی اور پھر سے خود پر حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ روک کر اسے پوچھنا چاہتی تھی۔ یہ مجھے حاکم خان نے دی ہے، اب اسی سے پوچھ لو۔ اسجد یہ کہہ کر لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پرچی کھولی تھی اور اس پر لکھی تحریر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ کیسی ہو جانم؟ 3 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی ہو تو دل بیتاب ہے، تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یونیورسٹی کے پچھلی طرف جو پیڑ ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہاں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آ جانا۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر ڈر سے خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت پرچی کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور حاکم خان کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ اسے اب کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی خوب آیا تھا۔ یہ شخص آخر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اب تو میں نے اپنی شناخت بھی چھپا لی ہے، اس کے باوجود بھی یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی اور تبھی اسے پرنسپل آفس بلایا گیا تھا، جہاں کسی نے اس کا اسائنمنٹ ملنے پر پرنسپل آفس میں جمع کروا دیا تھا۔ ایک دم سے اس کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی تھی، لیکن حاکم خان والی پریشانی ابھی بھی اپنی جگہ باقی تھی۔ 1 ہفتہ خاموشی سے گزر گیا تھا، نہ حاکم خان نے اسے کوئی پیغام پہنچایا تھا اور نہ وہ اسے یونیورسٹی میں سے 1 ہفتے کے دوران دیکھ سکی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تو اس نے ان دونوں کی زندگی کو ایک بار پھر سے نئے زاویوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ حاکم خان نے یونیورسٹی میں داخل ہو کر تمام لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کی تھی۔ اسے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آج سے پہلے تو کسی نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی اور لوگ رک رک کر اسے کیوں دیکھ رہے تھے۔ تبھی اسے سامنے سے وہ چلتی ہوئی نظر آئی تھی، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اونچے لمبے قد کا چوڑا انسان، جس کے چہرے پر بلا کا غرور تھا۔ اس کی تراشیدہ داڑھی ہر کسی کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ اس کی مغرور آنکھوں کی چاروں طرف دھوم تھی۔ نہ جانے کیوں اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہارتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ تبھی عائزہ اس کے سامنے رکی تھی، اپنی نقاب میں چھپی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر رکھ کر 2 زوردار تھپڑ پہ در پہ اس کے منہ پر مار دیے تھے۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کافی دیر تک وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی مغرور نگاہوں سے اسے تکتا رہا تھا۔ یہ بدتمیزی ہے تو وہ کیا جو آپ نے کیا ہے؟ جگہ جگہ میرے نام کے پوسٹرز لگا کر اپنا اظہار محبت کیا ہے۔ میں نے آپ کو اتنا گھٹیا تو نہیں سمجھا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ حاکم خان ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ چپ ہو جائیں، اب بالکل چپ ہو جائیں۔ 3 دن سے میں آپ کے ہاتھوں ہراساں ہو رہی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں۔ پوچھ لیجیے یہاں کھڑے ہر شخص سے کہ اس یونیورسٹی میں جگہ جگہ میرے نام کے پوسٹر کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس میں مجھ سے اظہار محبت کیا ہے۔ میں آپ سے اسی گھٹیا پن کی امید کرتی تھی۔ آپ کی رگوں میں ایسا ہی گھٹیا خون دوڑ رہا ہے جس نے آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حاکم خان میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر روتے ہوئے کہا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر دوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ حاکم خان کو پہلی بار شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ کچھ لوگ اسے ہنس کر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچا تھا۔ جو کام اس نے نہیں کیا تھا وہ اسے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی صفائی بھی نہ دے سکا تھا۔ اسے وی سی نے اپنے آفس میں بلایا تھا اور
ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ حکیم خان صاحب، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہمارے ادارے کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، آپ جاگیردار کے بیٹے اور بڑی جاگیر کے مالک ہیں، لیکن ہمارے لیے ہماری یونیورسٹی کے اصول ہیں۔ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن اب آپ کی بدنامی ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حکیم خان نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور چپ چاپ یونیورسٹی سے لوٹ گیا تھا، پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ عائزہ کو جب یہ پتہ چلا تھا تو ایک سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون اور خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت صبح تھی، آج اس کا سیمسٹر کا آخری پیپر تھا۔ وہ بہت خوشی سے پیپر دیکھ کر گھر لوٹ رہی تھی۔ وہ اور ارم ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے کے بعد کافی ریلیکس ہو کر گھر جا رہے تھے کہ جب ایک تیز رفتار گاڑی عائزہ کے سامنے آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی اور چند قدم پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن اسے موقع نہیں دیا گیا تھا اور اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے گاڑی میں دھکا دے کر گاڑی چلائی گئی تھی۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی کیونکہ اس کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تھی تو اپنی جگہ اچھل پڑی تھی جب اس نے سردار حکیم خان کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور اس نے اطلاع دی تھی کہ سردار حکیم خان نے اس سے نکاح کیا ہے۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے اسے بے لباس کر کے اپنی ساری شدتیں اس کے اندر اتار دی تھی اور اسے ثابت کر دیا تھا کہ اس بے عزتی کا بدلہ ہے جو عائزہ نے اس کی سب کے سامنے تھپڑ مار کر کی تھی، اور بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اب میں نے تمہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ تم سے شادی کر کے تم اس بات کی سزا دی جو تم نے میری بے عزتی کر کے میری عزت کو اچھال کر حاصل کی ہے۔ عائزہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا بدن چور چور تھا۔ حکیم خان نے اپنی جنونیت اس پر ظاہر کی اور پھر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دیتا، عائزہ روتے روتے ہنس پڑی تھی اور تب اس نے اس پر واضح کیا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہی بنا بنایا کھیل تھا۔ تم میرے شکار بن گئے اور اب تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے، ورنہ تمہاری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی اور تمہیں اپنی تمام جاگیروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ پتھر کا ہو گیا تھا کیونکہ عائزہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ عائزہ نہیں بلکہ نویرہ ہاشم خان ہے۔ یہ نام سن کر اسے لگا تھا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ نویرہ ہاشم خان حکیم خان کی بچپن کی منکوہا تھی۔ وہ صرف 6 برس کی تھی جب ہاشم خان نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی حکیم خان کے کہنے پر اس کے بیٹے حکیم خان سے کر دی تھی۔ ہاشم خان اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن بھائی کی محبت میں آ کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی تھی پر رخصتی کے لیے وقت مانگ لیا تھا، اور حکیم خان اس کو خود کی بہت بڑی کامیابی ٹھہراتے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ہاشم خان نے اپنی ساری جاگیر اپنی بیٹی کے نام کرتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ اور ان کا بیٹا خالی ہاتھ رہ جاتے۔ اس لیے حکیم خان نے یہ چال چلی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لے کر ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا کر پھر ان کی بیٹی کو طلاق دے دیں گے۔ لیکن وقت کا پہیہ کہیں اور چل رہا تھا۔ نویرہ ہاشم خان جب 16 برس کی ہوئی تو اس کے والد صاحب نے رخصتی کی بات کی تھی۔ یوں دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ نویرہ کے دل میں حکیم خان کی محبت اپنا پورا وجود لیے بڑی ہو چکی تھی۔ حکیم خان بھی اسے پسند کرتا تھا، پر یہاں حکیم خان کا مفاد تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہاشم خان کی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر قائل کر لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات تھی، وہ اپنی دلہن پر اپنا آروپ جمائے گا اور اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا کر اس سے طلاق دے دے گا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کا یہی منصوبہ تھا۔ حکیم خان نے اپنے باپ کی مخالفت کی تھی، لیکن پھر انہوں نے اسے لالچ دے کر راضی کر لیا تھا۔ اس کا دل بے حد دکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی منکوہا کو، اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن پھر اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات اس نے نویرہ سے اظہار محبت کے بعد سب سے پہلے اس کے آگے کاغذات رکھے تھے۔
اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان کاغذات پر دستخط کر کے ساری زمین میں اس کے نام نہیں کرو گی تو اسے طلاق دے دے گا۔ نویرا اپنی جگہ جمی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کم عمر ضرور تھی لیکن نادان نہیں تھی۔ اس نے شور مچا دیا تھا۔ حویلی کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ہاشم خان کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ معاملہ جرگے میں پہنچ گیا تھا۔ ہاشم خان کو اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی تھی، جنہوں نے ان کی بیٹی کو اتنے سال اپنے بیٹے کے ساتھ باندھے رکھنے کے بعد بھی یہ سلوک کیا تھا۔ وہ کافی زیادہ بیمار پڑ گئے تھے کیونکہ نویرا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے ساتھ یہ سلوک وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جرگے کے سامنے جب معاملہ اٹھایا گیا تو جرگے نے حاکم خان کو پابند کیا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو جو جائیداد اس نے زبردستی اپنے نام کروائی تھی اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر وہ جائیداد کا مالک بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہاشم خان اس فیصلے سے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تبھی نویرا نے اپنی جان بچائی تھی کیونکہ حویلی کے ملازم نے اسے بتایا تھا کہ بی بی صاحبہ آپ اپنی جان بچائیے کیونکہ حکیم خان آپ کے جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اور تب اسے وہ گاؤں چھوڑ کر اپنے ننیال آنا پڑا تھا جہاں اس کے ماموں نے اسے پناہ دی تھی۔ 3 سال تک وہ روح پوش رہی تھی۔ حکیم خان سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا بلکہ ابھی تک جڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور ان 3 سالوں میں اس نے اپنی شناخت چھپا لی تھی، اپنا نام تک بدل لیا تھا، گمنامی کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ پھر اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور تبھی اسے وہاں اپنا مجازی خدا حاکم خان نظر آیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ کر پڑھائی کرنی چاہیے تھی، لیکن زندگی ان دونوں کو ایک ایسی نیز پر لے کر آئی تھی کہ قدرت نے ان کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ حاکم خان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسجد کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمی نے حاکم خان کو ایک بہت بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ 3 سال تک گمنامی کی زندگی گزارنے پر وہ نویرا کو پہچان نہیں سکا تھا، اور جب عائزہ نے اس پر یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ عائزہ نہیں نویرا ہاشم خان ہے، تب اسے احساس ہوا تھا کہ قدرت کیوں اس لڑکی کے پاس اسے بار بار لا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وقتی طور پر وہ بھٹک گیا تھا، اپنے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ آج بھی اس کا دل اس کے نام پر دھڑکتا تھا۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی، آج بھی وہ اس کا منتظر تھا اور انجانے میں وہ اسے تعلق بنا چکا تھا۔ تب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کی منکوحہ ہے۔ عائزہ نے اسے ہنستے ہوئے خبردار کیا تھا کہ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے، تم چاہ کر بھی میرے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ تم نے ایسا کیا تو تمہارے باپ کے ہاتھوں سے نہ صرف جاگیر بلکہ پورے گاؤں کی سرداری چلی جائے گی۔ لیکن اس کی توجہ اس جملے پر نہیں تھی۔ وہ تو اپنی منکوحہ کو اپنے سامنے اتنے سالوں بعد دیکھ کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیسے نہیں پہچان پایا تھا؟ وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ پہلے اس کا جسم بھرا بھرا سا تھا، لیکن وقت کے سارے چکر نے ہر چیز دھندلا دی تھی۔ وہ اچھی خاصی سمارٹ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ پہچاننے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا تھا، وہی اپنا دل ہار گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لے کر اس نے اسے گود میں بھرا تھا اور پھر اسپتال کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ وہ اسے بری طرح چوٹ پہنچا چکا تھا۔ اپنے جنون میں اس نے بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے غلط ہی کرتا آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو نویرا نے اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ میں ابھی یہ قصہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں جب کبھی آپ سے ملاقات ہوگی تو طلاق کا مطالبہ کروں گی، اور ہاں، یہ جاگیریں بھی آپ کو ہی مبارک ہو۔ جن زمینوں نے مجھ سے میرے باپ کو چھین لیا، میں اسے کیسے حاصل کر سکتی ہوں واپس؟ میرے لیے یہ دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ اس وقت شدید تکلیف کا شکار تھی اور اس سے تکلیف دینے والا خود اس کا اپنا شوہر تھا، جو شرمندگی سے نگاہیں جھکائے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اب بھی ویسے کا ویسے ہی ہوں؟ اس نے اس کی ساری باتیں سکون سے سنی تھی
اور اسے ایک سوال کیا تھا۔ نویرا نے اسے دیکھ کر طنزیہ ہنسی اپنے ہونٹوں پر سجائی تھی۔ تم کبھی بھی نہیں بدلے، تم ویسے ہی ہو، حکیم خان کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تم ان کے جیسے ہی ہو نا۔ تم نے اپنے باپ کی باتوں میں آ کر مجھ پر شادی کی پہلی رات جو ظلم و ستم کیا تھا نا، اس کی یاد آج بھی میرے دل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن تب بھی تم نے مجھے طلاق نہ دی کیونکہ تمہارا مفاد تھا، آج بھی نہیں دو گے کیونکہ تمہارا مفاد ہے۔ حاکم خان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صرف پیسوں کی خاطر یہاں موجود ہوں؟ صرف اس لیے تمہیں طلاق نہیں دی کہ میرے ہاتھ سے ساری زمینیں چلی جائیں گی؟ کیا اس لیے میں تمہیں یہاں لایا کہ تم سے جڑی ساری دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ وہ انتہائی دکھ کی کیفیت میں نویرا سے کہہ رہا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ ان 3 سالوں میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہ کیا، ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا ہے۔ میری زندگی صرف تم سے تعلق بنا کر رہ گئی تھی۔ میں اپنی ساری جاگیروں پر لعنت بھیج کر آیا ہوں۔ وہاں حکیم صاحب اب حکومت کر رہے ہوں گے، لیکن نہ تو مجھے سرداری سے کوئی لینا دینا، نہ مجھے ان جاگیروں سے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں کھو دیا تھا۔ نویرا کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ حاکم خان یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے۔ رہی تمہیں نہ پہچاننے کی بات تو دل اس قدر غمگین اور بوجھل رہتا تھا کہ تمہاری طرف کھینچا چلا تو ضرور آتا تھا، پر تمہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ شاید یہ بھی میری محبت کی کمزوری تھی اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور وہاں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ نویرا کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ تبھی کمرے میں ملازمہ داخل ہوئی تھی۔ صاحب جی نے کہا کہ اگر آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو گھر چلیں۔ نویرا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، انہیں کہیے کہ آپ اپنی فکر کیجیے، نویرا اپنی فکر خود کر لے گی۔ تبھی ملازمہ وہاں سے واپس لوٹ گئی تھی اور اس نے زین کو بلا کر ماموں جان کے گھر پر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، دونوں طرف خاموشی تھی۔ ان دونوں کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے گھر میں قدم رکھا تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ سامنے دشمن جاں موجود تھا اور ماموں سے انس کر باتیں کر رہا تھا۔ ماموں جان، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بغیر کسی سلام دعا کے ماموں سے کہا تو انہوں نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا تھا۔ نویرا تم اندر جاؤ، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نہیں ماموں جان، انہیں کہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، میں ان کے ساتھ نہیں آؤں گی اور نہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ مجھے طلاق کے کاغذات بھجوائیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی اور زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ حکیم خان، کاش تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج تم میرے دل پر حکمرانی کر رہے ہوتے، لیکن افسوس تم نے یہ مقام اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ وہ ایک عزم سے اٹھی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ اسے زین کی زبانی معلوم ہوتا تھا کہ حاکم خان اس کے غیر موجودگی میں گھبراتے ہیں اور ماموں جان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نویرا کو منا لیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن نویرا کا فیصلہ اٹل تھا، نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ ایک برستی ہوئی شام تھی، بارش صبح سے ہو رہی تھی اور شام تک جاری تھی۔ زین نے نویرا کو بتایا تھا کہ حاکم بھائی باہر کھڑے ہیں، کہتے ہیں جب تک نویرا نہیں آئے گی واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا، وہ وہاں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ نویرا نے کھڑکی بند کر دی تھی اور اپنے بستر پر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ صبح سے جاگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے دوپہر کو سونے کا پروگرام بنایا تھا۔ بھرپور نیند کے کرا اٹھی تو بارش کے برسنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے کھڑکی کھولی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ بارش میں بری طرح بھیگ کر نیلا پڑ رہا تھا اور شدید کپکپ آ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جائیں۔ نویرا نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ نہیں، آج تم گھر چلو گی یا میں جان سے جاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ تبھی حاکم نے گہری سانس بھری تھی اور وہیں بے دم ہو کر گر گیا تھا۔ نویرا کی زوردار چیخ بلند ہو گئی تھی اور وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی تھی۔ وہ ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ ماموں جان اسے اندر لے آئے تھے، آگ کے سامنے بٹھا کر ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔
جسم گرم ہوا تھا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے شدید ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ مامو جان نے اسے نویرا کے کمرے میں لٹا کر 2-3 کمبلوں کے اندر چھپایا تھا۔ وہ ابھی تک کانپ رہا تھا۔ نویرا بیٹا، اس کا خیال رکھو، اس کے بخار کا دھیان رکھنا، تمہاری ضد نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ نویرا بالکل خاموش تھی۔ مامو جان باہر چلے گئے تھے۔ حاکم خان کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی تھی۔ حاکم نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ہونٹوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ حاکم نے اپنا ہاتھ کمبل سے نکالا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا تو وہ اچھل پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہوا ہو رہا تھا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام کر ہونٹ اس پر رکھ دیے۔ زندگی میں اس سے خوبصورت منظر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس ہو، مجھے شدت سے خود میں بینچ لو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حاکم خان کی خواہش سن کر نویرا نے پلکیں جھکا لی تھی۔ تبھی اس نے کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور کمبل میں چھپا لیا تھا۔ اپنے وجود کی گرمی سے میرے اندر زندگی کی حرارت بھر دو۔ میری جان، میں ویسے بھی مر تو چکا ہوں، اب تم ہی مجھے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے نئی زندگی کی نوید سنا سکتی ہو۔ نویرا نے روتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں حاکم، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ 4 سال سے ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور آج وہ سراب خواب بن کر میرے سامنے موجود ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، پر میں ڈرتی ہوں، میں محبت سے ڈر گئی ہوں حاکم۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی جب حاکم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے ٹھکرا دیا ہے، اب صرف تم ہو، میں ہوں اور زندگی ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ حاکم نے اسے خود میں بھیج کر خود میں زندگی محسوس کی تھی اور نویرا کو بھی اپنا آپ مکمل لگا تھا۔ بے شمار تکلیفوں اور خاندانی دشمنوں کے بعد ان دونوں کی زندگی بہتری کی راہ پر گامزن تھی کہ دونوں نے اپنے اپنے حصے کی تکلیفیں سہ لی تھی۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں قبول کر کے خوشیوں کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی تھی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ حاکم خان نویرا کے لیے بنا تھا اور نویرا حاکم خان کی تھی، جیسا کہ خود کو دونوں نے قبول کر لیا تھا۔ ہر چیز پس پشت چلی گئی تھی اور صرف محبت آگے رہی تھی، جس کی بارش میں وہ دونوں ایک دوسرے کو بھگو رہے تھے اور محبت کا اعتراف کر کے اپنی زندگی کو حسین بنا دیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔